الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ حامیم السجدہ ہے۔ اس کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے اور آگے اس کی آیت نمبر 38 میں سجدہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے، چونکہ اس کی تیسری آیت میں فصلت کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ الاقوات بھی ہے۔ اقوات قوت کی جمع ہے، رزق کو کہا جاتا ہے۔ اسی صورت میں آگے جا کر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کیے جانے کا بیان ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ الاقوات بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ گزشتہ صورت کے آغاز میں آپ نے تعارف پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، جنہیں حوامیم 7 کہا جاتا ہے، اور ان صورتوں میں قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے ان صورتوں کو قرآن کریم کی زینت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ مومن گزری ہے وہ حامیم صورتوں کے مجموعے کی پہلی صورت ہے، اور یہ سورہ حامیم سجدہ حامیم کے مجموعے کی جو صورتیں ہیں ان کی دوسری صورت ہے، اور ان کی ترتیب نزولی بھی یہی ہے کہ حامیم 7 یعنی 7 وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ ان 7 صورتوں میں سب سے پہلے سورہ مومن نازل ہوئی جو اس سے پہلے آئی ہے، اور سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی حوامیم میں سے، جو کہ اس کے بعد یہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صورت بھی انہی صورتوں میں شامل ہے جنہیں حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ان دونوں حضرات کے مسلمان ہونے میں کچھ وقفہ ہے، تو اس وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی۔ سیرت نگاروں نے اس صورت سے وابستہ ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ مکی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کریم کو جب آدمی ملا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا فہم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ تو مکی صورتوں کا جب آپ مطالعہ کریں تو مکی زمانے کو پیش نظر رکھا کریں کہ مکی زمانے میں مسلمانوں پر کیا حالات گزرے تھے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ مکی صورت کا مطالعہ کریں گے تو پھر انسان کے لیے فہم کا ایک وسیع دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں قریش ہر ممکن طریقے سے اسلام کی دعوت روکنے کے درپے تھے، تو انہی دنوں میں ایک مرتبہ عتبہ نے قریش کے سرداروں سے کہا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ قریش کے سرداروں نے عتبہ سے کہا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرو، یعنی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو کہ یہ جو نئی دعوت وہ لے کے آئے ہیں تو کسی طریقے سے اس سے رک جائیں۔ عتبہ اپنی قوم میں بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، حکیم سمجھا جاتا تھا کہ حکیم اور دانا ہے، چنانچہ لوگوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ عتبہ آیا۔ عتبہ کا بیٹا ولید تھا، اس لیے اس کو ابو الولید کہا جاتا تھا، ابو الولید اس کی کنیت تھی۔ تو عتبہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ بات کہنی ہے، تو اپنی بات کہنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہم میں سے نسب کے اعتبار سے کتنی برتری اور فضیلت حاصل ہے، لیکن آپ اپنی قوم کے لیے ایک آزمائش لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کی جو دعوت ہے وہ قوم کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ آپ نے قوم کے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے،
آپ ہمارے آباء و اجداد کو بے وقوف کہتے ہیں۔ آپ کی دعوت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کافر تھے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ جو آپ کی دعوت ہے، اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مال چاہیے تو ہم سب مل کر آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں۔ اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی منصب چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ آپ کی مرضی کے خلاف مکہ میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ دعوت جو ہے یہ کسی بیماری کا نتیجہ ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے، اس زمانے میں وہ لوگ جنات اور کہانت وغیرہ پر یقین رکھتے تھے، تو اس نے کہا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم سب مل کر کوئی اچھے طبیب کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس نے اپنی باتیں رکھی۔ جب وہ بات کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ عتبہ کہنے لگا کہ جی میں نے اپنی بات مکمل کر لی، یعنی اس نے جو پیشکش کرنی تھی اس نے کر لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس سورت کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اب اللہ کا کلام ہو اور اللہ کے حبیب کی زبان سے ادا ہو تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عتبہ مہویت کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے ٹیک کر ایسے سر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتہائی یکسوئی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور گویا کہ عالم مدہوشی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی ان آیات کو سن رہا تھا۔ آپ علیہ السلام آیات کی تلاوت فرماتے گئے، ایک کے بعد دوسری آیت، دوسرے کے بعد تیسری آیت، یہاں تک کہ آگے جب وہ آیت آئی جس میں ذکر ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات پہ تم غور کر لو، ان پہ جو اللہ کا عذاب آیا تھا، تو عتبہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ ان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، تو اسے یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ واقعی عذاب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت فرماتے گئے، یہاں تک کہ آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے، تو آیت سجدہ آئی، آپ علیہ السلام نے وہ تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے سجدہ ادا کیا، اور سجدہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو عتبہ سے فرمایا کہ میں نے جو بات کہنی تھی میں کہہ چکا ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا یہ جواب ہے۔ تو عتبہ وہاں سے اٹھا، اور جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف جانے لگا جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، تو اس کی صورتحال بدلی ہوئی تھی، اس کا رنگ فق تھا، یعنی اس کی صورتحال وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور روب کی وجہ سے اور قرآن کریم کی آیات کے روب کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ جب سرداروں نے اسے دور سے آتا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ عتبہ وہ تو نہیں ہے جو ہم نے بھیجا تھا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ گھر میں بند ہو گیا، بجائے اپنی قوم کے پاس جانے کے گھر چلا گیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، کسی سے ملتا ہی نہیں تھا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کہیں عتبہ بھی تو مسلمان نہیں ہوا، تو وہ اس سے ملنے گئے۔ تو بہرحال جب اس کی قوم سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے دین تبدیل نہیں کیا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کے مقابلے میں نہ آؤ۔ اگر دیگر عرب کے لوگ ان پہ غالب آ گئے تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور تمہیں اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، یعنی تم اس حد تک نہیں جاؤ گے۔ اور اگر یہ عرب پہ غالب آ گئے تو پھر ان کا غلبہ تمہارا بھی غلبہ ہے کہ یہ یعنی تمہاری ہی برادری کے ہیں، بنو ہاشم گویا کہ ہمارے ہی قرابت دار ہیں۔ تو قوم کے لوگ نہ مانے تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں جو مشورہ دینا تھا میں دے چکا، اب باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو بہرحال اس واقعے کے تناظر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورت اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
اب یہ اس سے ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ عتبہ نے جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی تھی کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو مال دے دیتے ہیں، منصب چاہیے تو منصب دے دیتے ہیں، علاج کا مسئلہ ہے ہم علاج کرا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب میں اس کے ایک سوال کو بھی ایڈریس نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان آیات کی ضمن میں قرآن کریم کی حقانیت اور دین کے بارے میں وہی بات ارشاد فرمائی جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ اس کے کسی سوال کو آپ نے وقت نہ دیا، نہ کوئی توجہ دی۔ اس سے یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فضول قسم کی بات تھی۔ وہ گویا کہ دین اسلام کی دعوت کو مال کی لالچ سمجھ رہا تھا، یا دین اسلام کی دعوت کو کسی منصب کی لالچ سمجھ رہا تھا، اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ یعنی اس حد تک وہ سطحی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی توجہ نہیں دی، اور آپ نے اپنی بات کہی، اور آپ کی بات کے بعد عتبہ کو بھی اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو پیشکش کی تھی آپ نے تو اس کا جواب ہی نہیں دیا، یا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا تو جواب ہی نہیں آیا۔ تو اس سے ہمیں عملی زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ فضول باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یعنی کوئی آدمی اٹھتا ہے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو انتہائی درجے کے فضول ہو، تو اس پر وقت لگانے کی بجائے آپ اپنا کام کریں، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہر آدمی کو زندگی میں ایسے مراحل سے واسطہ پڑتا ہے جب لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کاروباری زندگی میں بھی، ملازمت کی زندگی میں بھی، تو فضول لوگوں کی فضول باتوں کے جواب میں وقت نہیں ضائع کیا جاتا۔ حامیم یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی وضاحت بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مفہوم امت کو نہیں بتایا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یعنی رحمان اور رحیم کی طرف سے یہ کلام نازل کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بھی وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی جو بندوں پر مہربان ہے، اور اس کلام کو نازل کرنے کا مقصد بھی بندوں پر مہربانی، گویا کہ یہ کلام بندوں پر رحمت کے لیے نازل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، قرآناً عربیاً، قرآن ہے عربی کی شکل میں، یعنی عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم حاصل کرتے ہوں۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ بشیراً، یہ خوشخبری دینے والا بھی ہے، ونذیراً، اور خبردار کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا تعارف ہے کہ دیکھو اللہ نے اس میں تمام احکامات تفصیل سے بیان کر دیے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دی ہے، تو لوگوں کے مفاد میں جو کچھ ہے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اور چونکہ اس کے اول مخاطب عرب تھے تو اللہ نے عربی زبان میں یہ نازل کیا ہے، اور اس قرآن کریم سے فائدہ اسے نے اٹھانا ہے جس میں علم حاصل کرنے کی جستجو ہو، طلب ہو۔ جس کے اندر طلب ہی نہ ہو تو وہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ انسانوں کو راہ راست پر آنے کے لیے بشارت اور خوف دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو جہاں اس کے ساتھ لاڈ رکھا جاتا ہے وہاں اسے ڈراوا بھی دیا جاتا ہے حدود میں رہتے ہوئے اور حدود میں رکھنے کے لیے۔ تو قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب ہے کہ یہ بشارت بھی دیتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں۔ جب منہ ہی موڑ رکھا ہے تو وہ کیا سنیں گے؟ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا انہیں فائدہ نہیں دیتا، اور جو سننا فائدہ نہ دیتا ہو تو گویا کہ وہ سنا ہی نہیں گیا۔ اب آگے ان کے اعتراضات اور ان کے پروپیگنڈوں کا بیان ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں ہمیں تو سنائی ہی نہیں دیتی، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں تو پتھر پڑے ہوئے ہیں، بوجھ پڑے ہوئے ہیں، نہ کانوں میں آواز آتی ہے نہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں تو آپ کی گویا آواز ہی نہیں آ رہی۔ آگے اس کا ذکر ہے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنہ، کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔
کس چیز سے؟ مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کی چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان بہرے ہیں، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، فعمل، لہٰذا آپ اپنا کام کرتے رہیں، اننا عاملون، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی نہ تو ہم سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دلوں پہ آپ کی بات اثر کر سکتی ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان تو پردہ ہے، تو ہم ایک دوسرے کے بات نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ اگلی آیت میں اسی بات کا جواب کہ دیکھو اگر تمہارے کانوں پر پتھر چڑھے ہوئے ہیں، تمہارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تو پھر تو یہ انسانی دسترس سے بالاتر ہے نا کہ تمہارے دلوں سے غلاف دور کرے، تمہارے کانوں سے بوجھ ہٹائے، تمہارے دل تک بات پہنچائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، تو اللہ چاہے گا تو غلاف پھاڑ دے گا، تمہارے دلوں تک بات پہنچ جائے گی۔ رہی بات میری، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کی وحی تم تک پہنچا رہا ہوں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا واحد پروردگار ہوں، تو میں اللہ کا یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو اب تمہاری مرضی، تم اس کو قبول کرتے ہو تو اپنا فائدہ ہے تمہارا۔ تو اسی کا ذکر ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الی، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ یعنی میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اور نبی ہونے کی حیثیت سے تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ فاستقیموا الیہ، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو، واستغفروا، اور اسی سے مغفرت مانگو، وویل للمشرکین، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکین کے لیے۔ کون سے مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ پیچھے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ زکوٰۃ ابتدائی زمانے سے ہی مسلمانوں پر فرض تھی، البتہ اس کے نصاب کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں جا کے نازل ہوئی تھی۔ جیسے نماز ابتدا سے فرض تھی، لیکن اس کی تمام تر تفصیلات، اس کی رکعات، سفر کی نماز، حضر کی نماز، یہ تمام تر تفصیلات مدینہ میں جا کے طے ہوئی تھی۔ تو زکوٰۃ بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو اس کا ذکر ہے کہ تم تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، یعنی تم اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں اس کے منکر ہو، تم عقیدہ آخرت کے منکر ہو۔ تو جو ایسے مشرکین ہیں، تو ایسے مشرکین کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں، آگے ان کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے غیر ممنون، جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کا احسان ان پہ نہیں جتلایا جاتا، یعنی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی انسان کے سامنے یہ کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس کو کیسے بنایا گیا، کتنی مدت میں یہ بنی، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کیا تھا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اس کی طرف کچھ نشاندہی فرمائی۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے آیت کو پڑھنے سے پہلے کہ قرآن کریم یہ چیزوں کی حقیقت بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کا موضوع یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے سامنے اشیاء کی ماہیت کو بیان کرے، یہ فزکس کا موضوع ہوتا ہے، یعنی سائنس جو ہے اس کی بنیاد مشاہدے پر ہوتی ہے، تو اس کا یہ موضوع ہے کہ چیزوں کی حقیقت، اصلیت، ان کے مختلف خواص کو بیان کرے۔ قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے کہ انسان کو ہدایت پر لایا جائے۔ انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے قرآن کریم اللہ کی قدرتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت انسان کے سامنے ہوگی تو وہ ایمان لائے گا، ایمان لائے گا تو اسے ہدایت ملے گی۔ اللہ کی قدرت کے بیان میں قرآن کریم ایسی نشانیاں ذکر کرتا ہے جو کائنات میں انسان کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔
زمین آسمان وغیرہ یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اور قرآن کریم پھر ان کے ذکر میں بسا اوقات ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے کہ جس سے ضمنی طور پر ان چیزوں کی حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے، اور یہ بیان قرآن کریم کا اتنا سلیس اور جامع ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صحرا میں رہنے والا عرب بھی اس سے متاثر ہوتا تھا، عرب چرواہا بھی اس سے متاثر ہوتا تھا، اور زمانے کے ارتقاء کے ساتھ جدید ترین علوم کا ماہر بھی اپنے علم کی روشنی میں اس ایسی آیات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ اشیاء کی ماہیت یا کائنات کی حقیقت بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی ضمن میں اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے ضمنی طور پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو کائنات زمین و آسمان بننے کی دوران مدت کتنی لگی، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ کائنات بننے سے پہلے کیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں سورہ انبیاء کی غالباً آیت نمبر 30 ہے، اس میں بھی کائنات کے بننے سے پہلے کیا تھا اس کی طرف ایک اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی کہ ان السماء والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین و آسمان بننے سے پہلے یہ ایک اکٹھے تھے آپس میں، یعنی اکٹھی حالت میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھاڑ دیا۔ اب اکٹھی حالت میں تو تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ مادے کی شکل میں تھے، ٹھوس شکل میں تھے، مائع شکل میں تھے، وہ کس طرح اکٹھی حالت میں تھے؟ تو اس کا ذکر ان دو آیات میں آگے آ رہا ہے کہ وَهِيَ دُخَانٌ، کہ یہ آسمان بننے سے پہلے یہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اب اتنی بات ان آیات کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ زمین مادے سے بنی ہے، کائنات کو اللہ نے مادے سے بنایا ہے، لیکن مادہ بننے سے پہلے یہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اور آج کی جدید سائنس بھی اسی نتیجے تک پہنچی ہے کہ یہ پہلے صحابیے تھے، نیبولا اس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ گویا کہ گیسز کا مجموعہ تھا، اور پھر یہ آگ میں بدل گیا، آگ کے گولے میں، اور پھر مختلف قسم کے دھماکے ہونے لگے، اور اس کے بعد پھر یہ کائنات بنی۔ تو ایک تو ان آیات میں اس طرف رہنمائی ہے کہ یہ کائنات جب بنی، جس مادے سے بنی، مادے سے پہلے کیا تھا؟ تو فرمایا کہ وہ دھواں تھا، اور اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں اللہ نے زمین کے اوپر مختلف انتظامات فرمائے، اور 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنایا۔ اب زمین و آسمان میں سے پہلے کس کو بنایا؟ پہلے زمین بنی یا پہلے آسمان بنا؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے کہ وہ اشیاء کی ماہیت بتائے، ان کے درمیان ترتیب آپ کو بتائے۔ قرآن کریم کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے مختلف رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو پہلے بنایا، بعض آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے بنایا۔ تو مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ترتیب کیا تھی، تو قرآن کریم اس کو بیان نہیں کرتا۔ مختلف سیاق و سباق کے تناظر میں قرآن کریم الگ اسلوب اختیار کرتا ہے، یعنی جہاں بندوں کے اوپر نعمتوں کا بیان ہو رہا ہو تو وہاں قرآن کریم پہلے زمین کو ذکر کر دیتا ہے، کیونکہ بندوں کے لیے نعمتیں اکثر اس زمین میں موجود ہیں، اور جہاں اللہ کی قدرت کی ہیبت بٹھانا مقصود ہو تو وہاں آسمان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آسمان، خلا اور یہ وسعتیں یہ اللہ کی قدرت کے ہیبت میں انسان کو زیادہ مبتلا کرتی ہیں، یعنی قدرت کی طرف انسان کو زیادہ لے کر جاتی ہیں۔ تو جہاں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہو تو وہاں آسمان کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق کے تناظر میں قرآن کریم کہیں زمین کا ذکر پہلے کرتا ہے، کہیں آسمان کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ اب اس آیت کی ترتیب سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا۔ دوسری جگہ سورہ نازعات میں اللہ فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین کو اللہ نے اس کے بعد بنایا، آسمان کے بعد۔
تو یہ جو سمجھنے میں ایک تعارض ہو سکتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ترتیب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے قرآن کریم اللہ کی قدرت یا بندوں کے اوپر نعمتیں بیان کرنے کے لیے کہیں آسمان کا ذکر کر دیتا ہے اور کہیں زمین کا ذکر کر دیتا ہے۔ اتنی بات قرآن کریم نے ایک جگہ فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی، 2 دنوں میں زمین کے اوپر اللہ نے انتظام فرمایا انسان کے رہنے کا، یعنی مختلف طریقوں سے اللہ نے یہاں پہ رزق کا انتظام کیا اور انسانی زندگی کے لیے جو بھی ضروریات تھی اس کا انتظام کیا۔ یہ 4 دن ہو گئے، اور 2 دنوں میں اللہ نے آسمان بنا دیے، تو 6 دنوں میں یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی۔ اب رہی بات یہ کہ دن سے کیا مراد ہے، یہ بحث پہلی بھی کسی آیت کی ذیل میں آ چکی ہے کہ دن تو بنتا ہے زمین اور سورج کے باہمی تعلق سے اور زمین کی نقل و حرکت سے، تو جب زمین ہی نہیں تھی، سورج ہی نہیں تھا، تو دن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دن سے مراد مخصوص وقفہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک مخصوص وقفہ۔ دن سے مراد یہ دن نہیں جس کو ہم دن کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ قیامت میں جس دن کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی یہ والا دن نہیں ہوگا، بلکہ ایک وقفہ یا مرحلہ مراد ہے۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے واضح الفاظ میں کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس کی لمبائی یا جس کی میعاد تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 دنوں کے برابر ہوگی۔ تو بہرحال اللہ نے 2 دنوں میں بنائی، اس سے مراد 2 مرحلوں میں بنایا یا 2 وقفوں میں زمین بنائی، اور 2 مرحلوں میں یہاں رزق کا اہتمام فرمایا، اور 2 مرحلوں میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، تو 6 مراحل میں تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ اب ایک آخری بات یہ کہ اللہ تو کلمہ کن کے ذریعے بھی اس کو پیدا کر سکتا تھا، تو یہ 6 مراحل میں تقسیم کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کو سنت تدریج کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے ایسا فرمایا۔ تدریج سے مراد کوئی بھی کام گریجولی کرنا، یعنی درجہ بدرجہ حکمت کے ساتھ ایک کام انجام دینا۔ تو انسانوں کو تدریج کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے سے بھی پہلے اس زمین و آسمان اور اس تمام کائنات کو تخلیق کر سکتا تھا۔ اور اس میں بھی انسان کے لیے سبق بھی ہے اور اس کی قدرت کا اظہار بھی ہے کہ جب اللہ کی مشیت ہوئی کہ یہ جو غبار ہے، یہ صحابیے ہیں یا گیسز ہیں، ان سے کائنات بنانی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نقشے کی ضرورت پڑی، نہ کسی لمبے چوڑے حکمت عملی کی ضرورت پڑی، بلکہ اللہ نے جس طریقے سے نقشہ اللہ کی مشیت میں تھا اسی مشیت کے مطابق اللہ نے حکم دیا تو وہ کائنات بن گئی، اور جتنا وقفہ اللہ کی مشیت میں تھا اسی وقفے کے مطابق یہ کائنات بن گئی۔ تو یہاں اللہ کی اس قدرت کا ذکر کر کے انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بندو، ذرا غور کرو کہ یہ کائنات ہے، آسمان ہے، زمین کے چپے چپے پر پھیلا ہوا رزق ہے، کبھی غور تو کرو کہ یہ خود سے بن گیا، بغیر کسی کے بنائے بن گیا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس تفصیل کے تناظر میں آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ کے تمام تر جسامت کو زمین میں گاڑ نہیں دیا، بلکہ پہاڑ کے کچھ حصے کو زمین کے اوپر رکھا، اور اس میں جہاں زمین کے توازن کی حکمت ہے وہاں پہاڑ کے اوپر جو مختلف مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ کے اوپر برف جمتی ہے، تو پہاڑ کے اوپر اللہ نے انسان کے لیے رزق کا بھی اہتمام کیا۔ بہت ساری ادویات یہ پہاڑوں کی جڑی بوٹیوں سے حاصل ہوتی ہیں، تو اس کا ذکر ہے یہاں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت ڈال دی، زمین میں اللہ نے برکت ڈال دی، مراد کہ تمہاری ضرورت کی چیزیں اللہ نے پیدا کی۔
وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، زمین میں اللہ نے مقرر کر دی تمہاری اقوات، یعنی تمہارا رزق۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ زمین پر انسان کی ضرورت کا سامان اللہ نے پیدا کیا، کتنے دنوں میں؟ 4 ایام، 4 دنوں میں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 دنوں میں زمین پیدا کی اور 4 دنوں میں پھر اس کے اوپر رزق پیدا کیا، اور پھر 2 دنوں میں آسمان پیدا کیا۔ اس طرح تو 8 دن بن جائیں گے، جبکہ کائنات کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہاں 4 دنوں میں وہ 2 دن بھی شامل ہیں جن میں اللہ نے زمین پیدا کی۔ تو خلاصہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 دن میں زمین پیدا ہوئی اور 2 دن میں اس کے اوپر رزق کا انتظام ہوا، کل 4 دن ہوئے۔ تو یہاں جو 4 ایام ہے، یہ زمین کی تخلیق اور زمین کے اوپر جو اللہ نے رزق کا انتظام کیا، ان دونوں کا مجموعہ 4 دن ہے۔ سواء للسائلین، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ اس وقت کسی نے سوال کیا ہو کہ یہ زمین و آسمان کیسے بنے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی سوال کرتا ہے اس کے لیے یہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سوال سے مراد علمی سوال نہیں ہے بلکہ رزق کا سوال ہے۔ اللہ نے یہاں پہلے رزق کا ذکر کیا ہے نا، کہ روئے زمین پہ اللہ نے رزق پیدا کیا ہے، تو یہاں سوال سے مراد رزق کا سوال۔ اور سواء للسائلین کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، نباتات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، تو سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان کی حاجت کے برابر وہ پورا انتظام یہاں پر فرمایا ہے۔ بات واضح ہے نا؟ سواء للسائلین، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر، یعنی سائلین سوال کرنے والوں کی حاجت کے برابر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان میں رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی مخلوق رزق تلاش کرے اور اس کو نہ ملے، کوئی پرندہ رزق تلاش کرے اور اس کو نہ ملے، کوئی درخت یہ پانی کی شکل میں رزق کھینچنا چاہے اور اس کو نہ ملے، یا انسان کو رزق نہ ملے۔ جزئی صورت میں کسی مخلوق کی غلطی سے ممکن ہے کہ رزق اس کو نہ ملے، لیکن بہرحال اللہ نے سب کے لیے رزق رکھا ہے اور سب کے لیے اللہ نے مواقع بھی پیدا کی۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب انسانوں کو برابر رزق دیا ہے۔ کسی زمانے میں جب ہمارے ہاں کمیونزم کا غلبہ تھا تو سوشلزم اور کمیونزم کا دعویٰ یہ ہے نا کہ تمام انسان ملکیت میں برابر ہیں، وہ انفرادی ملکیت کا رد کرتے ہیں۔ وہ جس زمانے میں چیزیں قومیائی جا رہی تھی، مختلف چیزوں کو نیشنلائز کیا جا رہا تھا، تو وہ کمیونزم کا دورہ تھا۔ اور جب بھی کوئی سیاسی تحریک اٹھتی ہے تو پھر کچھ مذہبی طالب علم اس کے لیے قرآن کریم سے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ تو جب کمیونزم کا نعرہ اٹھا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ کسی کی کوئی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمام انسان رزق میں اور غلے میں، راشن میں برابر ہیں، تو پھر کسی نے اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ انسان رزق میں کیا ہے؟ برابر ہے، سواء للسائلین، رزق میں برابر ہیں، لہٰذا کمیونزم کا جو نعرہ ہے وہ برحق ہے۔ تو بہرحال وہ تو بدیہی طور پر بات غلط ہے، اس لیے کہ یہاں سائلین سے مراد صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام مخلوقات کی حاجت کے برابر اللہ نے یہاں پہ کیا کہیں کہ رزق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب آگے یعنی مواقع سب کے لیے اللہ نے برابر رکھیں۔ اگر انسانوں پر بھی اس کو فٹ کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے کہ تمام انسانوں کے رزق کا سامان اللہ نے رکھا ہے اور سب انسانوں کے لیے یکساں مواقع اللہ نے فراہم کی۔ اب کون سا انسان کس موقع سے کتنا فائدہ اٹھا کر کتنی ملکیت بناتا ہے، یہ اس انسان کی اپنی صلاحیت ہے۔ جیسے فرض کریں کاروبار کے مواقع ہیں، اب اللہ نے تو یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ صرف شیخ اور میمن کریں گے، باقی نہیں کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا۔ سب کے لیے یکساں مواقع ہیں، لیکن کچھ لوگ کاروباری صلاحیتوں کو اچھا استعمال کر کے زیادہ فوائد حاصل کر لیتے ہیں، کچھ کم فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو مواقع رزق کے سب کے لیے اوپن ہے، سب کے لیے برابر ہے۔
اب آگے کس موقع سے کون سا انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کے اوپر ہے، اور جتنا فائدہ اٹھائے اس کے بقدر وہ اپنی ملکیت بنائے گا۔ تو اس وجہ سے ملکیتوں میں پھر تفاوت آ جاتا ہے، کسی کی ملکیتیں زیادہ ہیں، یعنی کسی کے ایسٹ زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں۔ سواء للسائلین، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یہاں بھی ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں یہ مطلب نہیں کہ پہلے زمین پھر آسمان، بلکہ یہ تو قرآن کریم کا اسلوب ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مختلف سیاق و سباق کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب بدلتا ہے، ترتیب قرآن بیان نہیں کر رہا۔ بعض حضرات فرما رہے ہیں کہ یہاں سما سے مراد پوری کائنات ہے۔ پہلے آیت کو دیکھ لیں، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض، چنانچہ اللہ نے آسمان سے اور زمین سے کہا، ائتیا، چلے آؤ، طوعا او کرہن، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ قالتا، دونوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے سما سے پوری کائنات مراد لی ہے، اور مفہوم یہ ہوگا کہ کائنات پہلے دھوئیں کی شکل میں تھی، پھر اللہ کی مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو زمین و آسمان میں بدلنا ہے، تو اللہ نے دونوں سے خطاب کیا کہ چلے آؤ، مطلب زمین و آسمان کی شکل اختیار کر لو۔ تو دھوئیں سے مادہ بنا، اور مادے کے بعد پھر زمین بنی، 2 دن میں پھر رزق بنا، اور 2 ہی دنوں میں آسمان بنا۔ تو ترتیب چاہے زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنی، تو ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں۔ آگے یہ جو فرمایا کہ آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، کیا یہ مکالمہ حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ تو دونوں ہی آ رہا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مجازی ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا تو زمین و آسمان نے عمل کیا، یعنی عمل کرنے سے مراد زمین و آسمان بن گئے، اور ان کا یہ عمل ہی گویا کہ کہنا تھا کہ جی ہم آتے ہیں، ہم حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حقیقی مکالمہ تھا، یعنی زمین و آسمان نے گویا کہ فزیکل جواب دیا، جیسے انسان جواب دیتا ہے، گویا اللہ نے انہیں قوت گویائی عطا کی، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم خوشی کے ساتھ حکم پہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کا حکم ہے ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جن حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب زمین تو بڑی ہے، جواب کس حصے نے دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ حصہ جس پہ اللہ نے کعبہ بنایا ہے اس حصے نے جواب دیا، پوری زمین کی طرف سے نمائندہ ہو، اور آسمانوں میں سے وہ حصہ جس پہ اللہ نے بیت المعمور بنایا اس نے پورے آسمان کی طرف سے گویا کہ اللہ کی خدمت میں جواب عرض کیا کہ ہاں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام 2 طرح کے ہیں، تکوینی اور تشریعی۔ تکوینی احکام تمام مخلوقات کے لیے، زمین و آسمان کے لیے بھی ہیں، سورج چاند کے لیے بھی ہیں، نباتات کے لیے بھی ہیں، چرند پرند کے لیے بھی ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے لیے تکوینی احکام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذمے ایک کام لگا رکھا ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے، اور اس کام پر عمل کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو جو کام دیا گیا یہ اللہ کا تکوینی حکم ہے، اور اس تکوینی حکم پر عمل کرنے کے وہ پابند ہیں۔ اور یہ بات بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ ہر مخلوق میں اتنا شعور موجود ہے کہ وہ رب کو پہچانتی ہے، اس کا ذکر بھی کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان ناقص ہے، تو فرمایا لَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے، تمہارے گرد و پیش کی ہر چیز رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہ تشریعی، یہ تکوینی احکام جو تمام مخلوقات کے لیے۔ دوسرے نمبر پر تشریعی احکامات ہیں، وہ انسان کے لیے ہیں کہ وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے، وہ قانون پہ عمل کرتا ہے، اور پھر اس سے مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے اور جواب ہے، تو یہ گویا کہ تکوینی احکامات اور ان کا جواب ہے زمین و آسمان کی طرف۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، یعنی وہ جو دھواں تھا اس سے مادہ بنا کے اللہ نے یہ 7 آسمان بنا دیے 2 دن میں، اور 2 دن میں زمین بن چکی، اور 2 دن میں اس کا
اس کے اوپر رزق. تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو تخلیق فرمایا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا. یعنی ہر آسمان کا اپنا نظام ہے، پہلے آسمان کا اپنا، دوسرے آسمان کا اپنا. تو ہر آسمان کے مناسب حال نظام اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. قریب والے آسمان سے مراد آسمان دنیا ہے. اس پہ اللہ، اس کے نیچے اللہ نے سورج ہے، چاند ہے، مختلف سیارے ہیں، یہ تمام سجا دیے. تو یہ پورا نظام اللہ نے بنایا اور اس کی خوب حفاظت بھی کی. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ذات کی نپی تولی منصوبہ بندی ہے. العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، العلیم جس کا علم بھی کامل ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ کائنات کسی اندھی طاقت نے نہیں بنائی، بلکہ ایسی ذات نے بنائی جو عزیز بھی ہے، علیم بھی، جس کا علم بھی کامل ہے اور جو اپنے علم پر عمل درآمد کروانے کا پورا اختیار اور پوری طاقت رکھتا ہے. تو یہ 2 صفات ہیں اللہ کی، اور انہی صفات کا ظہور اس کائنات کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں، یعنی اتنے عجیب و غریب نظام پر غور کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو کر اگر یہ پھر بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم ان حقائق کو اتنے سادہ انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں عرب چرواہا بھی اس کو سمجھتا تھا. ظاہر ہے کہ اگر اس کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ مادہ کیا ہوتا ہے، مادے سے پہلے کیا تھا، لیکن زمین و آسمان تو اس کو نظر آتا تھا نا. تو قرآن وہی اس کو بتاتا تھا کہ دیکھو یہ زمین و آسمان پہلے دھواں تھا، اللہ نے اس دھوئیں سے یہ زمین و آسمان بنایا. اب غور کرو کہ آخر جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ طاقت رکھتا ہے، جب وہ طاقت رکھتا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہوگی. تو قرآن کریم ایسے اسلوب سے ان حقائق کو بیان کرتا ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے، اور ان علوم کا ماہر سے ماہر بھی ان پہ غور کر کے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر سکتا ہے. تو فرمایا پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. صاعقہ کہتے ہیں کڑکے کو، کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا جیسا کڑکا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا. عاد اور ثمود سے عرب واقف تھے، کیونکہ عاد اور ثمود عرب ہی کے لوگ تھے. عرب کے شمالی اور جنوبی اطراف میں سے شمالی طرف قوم ثمود آباد تھی اور جنوبی طرف قوم عاد آباد تھی. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. ان کے واقعات پیچھے بارہا آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ قوم عاد کو اللہ نے بہت بڑا ڈیل ڈول دیا تھا اور وہ اپنے ڈیل ڈول پر نازاں تھے. پھر جب اللہ نے انہیں فنا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہوا بھیج دی ان پہ. ہوا دیکھنے کو معمولی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بے قابو ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی وزن والی چیز کو اٹھا کے ٹنک کی طرف پھینک دیتی. اب آگے اس کا ذکر ہے، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم. یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے. آگے پیچھے سے مراد ایک محاورہ ہے نا کہ ہر طرف سے، ہر پہلو سے ان کو سمجھایا پیغمبروں نے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا پروردگار چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو فرشتے بھیجتا. یعنی ہماری طرف اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، لہٰذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ، پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کی. وقالوا، اور کہنے لگے، انہوں نے یہ کہا، من اشد منا قوہ، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ، ہم تو بہت بڑے ڈیل ڈول والے ہیں. اولم یروا، بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. قوم عاد کی بات ہو رہی ہے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی. فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو منحوس تھے.
یاد رکھیں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، دن اللہ کی مخلوق ہے، دن منحوس نہیں ہوتا، انسان کا عمل دن کو اس کے حق میں بابرکت یا منحوس بناتا ہے۔ رمضان ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو اپنے لیے بابرکت بناتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو برکتوں سے محروم کر لیتا ہے۔ تو قوم عاد پر جو عذاب جس دن آیا تھا، تو چونکہ ان کا عمل منحوس تھا تو وہ دن ان کے لیے پھر ان کے عمل کی وجہ سے منحوس ثابت ہوئے، ورنہ کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، انسان کا عمل منحوس ہوتا ہے اگر وہ گناہ والا عمل کرے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ یعنی ہوا اللہ نے اس لیے بھیجی، 7 دن 8 راتیں وہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی، ان کو اٹھا اٹھا کے مارا پٹخا یہاں تک کہ سب فنا ہو گئے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، یعنی سمود کا قصہ کیا ہے؟ فَاسْتَفَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کے مقابلے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، چنانچہ ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا، بما كانوا يكسبون، اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کر رکھی تھی، یعنی اعمال کی وجہ سے ذلت والے عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، اہل ایمان کو نجات دی اور اہل کفر کو ذلت کے ساتھ اللہ نے عذاب دی۔ تو یاد رکھیں عزت اور ذلت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ سب زبان کی باتیں ہیں۔ عزت اور ذلت وہ ہے جس کا معیار اللہ نے تقوی مقرر کیا، کہ عزت وہ ہے جو تقوی والوں کی ہے، یعنی تقوی کے لیے عزت ہے، اور اگر کوئی متقی نہیں ہے تو وہ دنیا میں جتنے بھی کر و فر کے ساتھ رہتا ہو اس کی عزت سب مصنوعی ہے اور خاک میں مل جائے گی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب کو میدان حشر میں قبروں سے اٹھا کے اکٹھا کیا جائے گا اور پھر گواہی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یاد رکھیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے، اثرات چلتے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے آپ کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، آپ کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے، اور آنے والی نسلیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، یعنی اثرات برقرار رہتے ہیں۔ جیسے انسان کی فنگر پرنٹس ہیں، یا کسی کو چوٹ لگ گئی تو ایکس رے کی مشین اس کو دکھا دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی چھاپ ماحول میں رہتی ہے، چاہے انسان کو نظر آئے یا نہ آئے، اس کے اثرات ماحول میں رہتے ہیں۔ اب چونکہ انسان کا گناہ صرف وہ نہیں ہے جو اس نے ابھی کر لیا، بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی اس کے اثرات چلتے ہیں، تو گویا کہ اس کا گناہ چلتا ہے۔ جب گناہ چلتا ہے تو پھر گناہ کے خلاف گواہی اس وقت پوری ہوگی جب تمام انسان جمع ہو جائیں، ساری نسلیں جمع ہو جائیں۔ ساری نسلیں جمع ہوں گی تو پتہ چلے گا، سارے قاتل جمع ہوں گے تب جا کے جو پہلا قاتل تھا کائنات کا قابیل، تو تب جا کے اس کے خلاف گواہی پوری ہوگی نا، شہادت اس کے خلاف پوری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حکمت کے پیش نظر تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور تمام انسانوں کو جمع کرنے کے بعد اب گواہی کا عمل شروع ہوگا۔ چنانچہ انسانوں کے خلاف فرشتے پیش ہوں گے، اعمال نامے پیش ہوں گے، ماحول پیش ہوگا، یہ جو زمین و آسمان جہاں جہاں بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ تو ایک موقع پہ نافرمان کہیں گے کہ یہ سب تو ہمارے دشمن ہیں، یہ جو ہمارے خلاف پیش ہو رہے ہیں ان کو تو ہمارے ساتھ کوئی دشمن ہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا، پھر اللہ جل جلالہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، تمہارے جسم کو تمہارے خلاف پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے، جس کا ذکر آپ نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا۔
یہاں تک کہ زبان بھی بولے گی، لیکن زبان انسان کی قدرت کے تحت نہیں بولے گی کہ آپ کا دماغ اس کو سگنل دے رہا ہے اور وہ بول رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ آپ کے دماغ کے تسلط سے آزاد ہوگی، اور اس پہ جو گزری ہے وہی بولے گی کہ یہ مجھے غیبت میں استعمال کرتا تھا، مجھے چغلی میں استعمال کرتا تھا، مجھے گالم گلوچ میں استعمال کرتا تھا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، تمام اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں کوئی بڑھیا جا رہی تھی، کوئی راہبہ تھی، گزشتہ امتوں میں نہیں، جو صحابہ ہجرت حبشہ سے آئے تھے ان میں سے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا۔ حبشہ میں عیسائی رہتے تھے، تو اس صحابی نے وہاں کہیں دیکھا کہ ایک بوڑھی راہبہ جا رہی ہے، اس کے سر پر گڑا ہے۔ کوئی نوجوان آیا، جیسے ہمارے نوجوان مسٹنڈے ہوتے ہیں، نوجوانی کی مستی انہیں ٹکنے نہیں دیتی، تو اس نے آ کے اس جوان کے، اس بوڑھی اور خاتون، بوڑھی راہبہ کے گردن پہ کوئی دھکا دیا، جس سے وہ بھی گر گئی گھٹنوں کے بل، اور اس کا جو گڑا تھا وہ بھی گر گیا، پانی گر گیا، گڑا ٹوٹ گیا۔ اب وہ بوڑھی خاتون اس جوان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ تو اس بوڑھی خاتون نے اسے کہا کہ او غدار، یعنی او اللہ کے احکام کے غدار، تو بچ نہیں سکے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کرسی عدالت پہ جلوہ افروز ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، تو تیرے یہ اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ تو نے کس طریقے سے مجھے گرایا ہے اور میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ جب اس صحابی نے یہ واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی، کیونکہ وہ راہبہ تھی، تورات انجیل پڑھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک سے زائد مرتبہ فرمایا کہ اس نے سچ کہا، یعنی ایسے ہی ہوگا کہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کبھی بھی پاکیزگی عطا نہیں کرتا جس کے کمزوروں کو ان کا حق نہیں دلایا جاتا۔ یعنی وہ بڑھیا کمزور تھی، اس بیچاری کو انصاف نہیں ملا، حق نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے کمزوروں کو وہ قوم حق نہیں دلا سکتی تو اللہ اس قوم کو پاکیزگی عطا نہیں کرتا۔ یعنی ہماری قوم جتنے بھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہے، جتنے بھی اپنی پاکیزگی بیان کرے، لیکن اگر یہاں کمزور کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ ایسی قوم کو اللہ پاکیزگی عطا نہیں کرتا۔ وہ قوم اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتی، چاہے دنیاوی طور پر ان کے پاس کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی کہ تمام کو جمع کیا جائے گا، اس کے بعد گواہی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور فرشتے، انسان کا نامہ اعمال، یہ تمام ماحول اور انسان کے اپنے اعضاء، یہ تمام گواہیاں پوری ہوں گی، اور پھر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے فیصلے صادر ہوں گے، کسی کو جنت عطا ہوگی، کسی کو جہنم کی ذلت سہنی پڑیں گی۔ تو یہاں ان آیات میں اس عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ انہیں روک روک کے لے جایا جائے گا، یعنی تمام، مطلب یہ نہیں کہ ایک نسل آ گئی تو حساب شروع ہو گیا، ان کو روکا جائے گا، پچھلی نسل آئے، پچھلی نسل آئے، اس طرح جب سب جمع ہو جائیں گے پھر حساب شروع ہوگا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں، یعنی آگ کے پاس، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہیں۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا، وہ کہیں گی انطقنا اللہ، ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، وہو خلقکم اول مرہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اپنے جسمانی اعضاء ان سے کہیں۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا گمان یہ تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم ہی نہیں،
منکرین کہا کرتے تھے کہ ہم تو تنہائی میں عمل کرتے ہیں، اللہ کو کیا پتہ؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا اس وقت کہ تم دنیا میں یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کو کیا علم، تو تم اتنے کمعقل تھے، تم اپنے دائیں بائیں اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو تمہارا اپنا جسم تو تھا، آج اللہ نے تمہارے اپنے جسم کو تمہارے خلاف گواہ بنا دی، تمہارا اپنا جسم تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا، یعنی تم پروردگار کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے تھے تو تمہارے اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہوگے جو سراسر خسارے میں۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب ان کا حال یہ ہے اگر یہ صبر بھی کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تب بھی آگے ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ معذرت کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے، یعنی اہل جہنم چاہے صبر کریں چاہے معذرت کریں، دونوں صورتوں میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کیے تھے دنیا میں، شیطان ہو سکتا ہے، انسانوں کی شکل میں شیاطین ہو سکتے ہیں، یعنی برے دوست ان کے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا۔ یہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی بدبختی کی انتہا ہوتی ہے جب وہ اپنے غلط کاموں کو درست سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ شیطان اور ان کے برے دوستوں نے انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ تمہارے سارے کام اچھے ہیں، کیے جاؤ، یہ کیے گئے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر بات ان پر بھی سچی ہوئی، جیسے گزشتہ لوگوں پر اللہ کا عذاب برحق ثابت ہوا، ان کے اوپر بھی عذاب کی بات سچی ثابت ہوئی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب آگے مشرکین کے ایک پروپیگنڈے کا بیان ہے۔ اس زمانے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات کو اس زمانے کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں، گھڑی کی طرف نہ دیکھیں، ہم نے صورت پوری کرنی ہے انشاءاللہ، اس لیے توجہ کے ساتھ چائے کا انتظار کریں اور صورت کو دیکھیں۔ تو اس زمانے میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یعنی جب قرآن کریم انہیں سنایا جاتا تھا تو وہ تالیاں پیٹتے تھے، شور مچاتے تھے کہ قرآن کریم سننا ہی نہ پڑے، اس کی آواز دوسروں تک پہنچے ہی نہ، اور کبھی کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے مفہوم کو تبدیل کر دیتے تھے کہ قرآن کریم ان کو حکم دے رہا ہے اور وہ اس کا مفہوم تبدیل کر کے، زبانیں توڑ مروڑ کے یا معنی تبدیل کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو مشرکین کے ان طرز عمل کا یہاں بیان ہے۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو، شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب رہو۔ تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن سنو ہی نہیں، تو آپ کو قرآن سنایا جا رہا ہے، تسلی سے بیٹھ کے سنیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یعنی قرآن کریم کی آواز میں رکاوٹ بننا اللہ کے نزدیک اتنا بدترین عمل ہے کہ یہاں فرمائے کہ ہم ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی آیات کے انکار کی سزا انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی صورت میں بھگتنی پڑے گی۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں ان جنات اور انسان دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ وہ برے دوستوں کے پیچھے چلتے تھے یا برے سرداروں کے پیچھے چلتے تھے، جن دوستوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، جہنم میں جا کے ان پہ بات کھلے گی۔ پھر وہ اللہ سے کہیں گے، یا اللہ وہ جو ہمارے فلاں فلاں دوست تھے ذرا ہمیں وہ دکھا تو دیجئے، ہم کیا کریں گے، ہم ان کو قدموں کے نیچے دینا چاہتے ہیں،
یعنی ہم اپنا غصہ ان کے اوپر نکالنا چاہتے ہیں۔ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دیں، لیکونا من الاسفلین، کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ یعنی ہم ان پہ اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں۔ غصہ اتار بھی لیں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا تو ختم نہیں ہوگی۔ اب آگے اہل ایمان کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے اتریں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، ولا تحزنوا، نہ کسی بات کا غم کرو، نہ کسی گزشتہ بات پر خوف کرو، نہ آئندہ کسی قسم کا خوف تمہارا ہو، یعنی نہ تو غم کرو، جیسے گزشتہ باتوں پہ انسان طرح طرح کی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، اور نہ آئندہ کے لیے کوئی وہم کرو، نہ ٹینشن نہ وہم، کچھ نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب آپ تصور کریں، اس زمانے میں حضرت بلال تھے جن کے اوپر تودے رکھے جاتے تھے اور گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت صہیب تھے، حضرت عمار تھے، مشرکین ہر ممکن طریقے سے ان حضرات کو اذیت دیتے تھے، اور یہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یعنی استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ ہر قسم کے مخالف حالات کے باوجود مشن سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ استقامت ہوتی ہے۔ استقامت یہ نہیں ہوتی کہ انسان موافق حالات میں تو آگے بڑھے اور تھوڑی سی مخالف حالات میں پیچھے ہٹ جائے۔ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کو شوق ہوتا ہے، اچانک نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اور پھر شوق ختم ہوتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ دین کے حکم کو مان لینا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جب کہہ دیا ثم استقاموا، اب اس کے اوپر ڈٹ گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی تمنا انہیں پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اور جو لوگ اس استقامت کے معیار پر پورا اتریں، پھر اللہ انہیں انعام یہ دیتا ہے کہ فرشتے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو، نہ تم غم کرو نہ خوف کرو، اور سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اب یہ فرشتوں کا نزول ضروری نہیں ہے کہ یہ دنیا سے جاتے وقت ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مومن آدمی جو دنیا میں ڈٹا رہا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو غیب کے پردے اللہ ہٹا دے گا، اسے ملک الموت نظر آئے گا، اس کے ساتھی نظر آئیں گے، وہ بڑے خوشنما شکلوں کے ساتھ ہوں گے اور اس کو تسلی دیں گے کہ دیکھو تم اللہ کے نیک بندے ہو، ارجعوا الی ربک راضیۃ مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو دنیا سے جا اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے، اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور نیک بندوں میں اور جنت میں شامل ہو جا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو اعزاز ہے، یہ بندہ مومن جو دنیا میں ڈٹا رہا اسے اس وقت ملے گا جب دنیا سے جائے گا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ خطاب جنت میں ہوگا کہ فرشتے ان سے کہیں گے، لیکن یہ خطاب عمومی ہے، یہ زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرشتہ آپ کے سامنے آ کے بولے، فرشتہ آپ کو الہام کرتا ہے، آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو تم اپنے مشن پر برقرار رہو، کوئی خوف نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ انی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ تو فرشتے انسان کے دل میں القاء کرتے ہیں۔ بطور خلاصے کے یہ جملے یاد رکھیں کہ جب کوئی آدمی دین پہ عمل کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے، زندگی کے دوران فرشتے اس کے دل کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے آ کر باقاعدہ اس سے بات کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اسے راضی کر کے لے کے جاتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ تم مطمئن ہو کے جاؤ، پیچھے تم جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ ان کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے پھر بھی اسی طرح خطاب ہوتا ہے، جنت میں جاتا ہے پھر بھی فرشتے اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تمام انعامات ملتے ہیں کس پہ؟ استقامت۔ میں نے عرض کیا کہ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کی مدد بندہ مومن کے شامل حال ہوتی ہے جو دین پہ ڈٹ جاتا ہے، اور اس کے طرح طرح کے نظائر سامنے آتے ہیں۔ میں پرسوں سفر میں تھا،
سفر میں ایک دوست نے عجیب واقعہ سنایا، ہمارے ایک مہربان دوست ہیں، ان کے ساتھ گاڑی میں تھا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے دوست کا، اور ان کے دوست نے کسی کتاب میں یا کسی اخبار میں پڑھا تھا، غالباً امریکہ میں یا کسی ملک میں کسی نوجوان نو مسلمان لڑکی کا واقعہ تھا جو چھپا ہوا تھا کہ وہ لڑکی کہیں سے گزر رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو وہ بیان کرتی ہے کہ آگے کوئی کالا کھڑا تھا۔ اب کالے وہاں خوف کی علامت ہوتے ہیں، تو اس لڑکی کو پہلے ہلکا سا خوف ہوا کہ یہ کالا کھڑا ہے، کہیں یہ مجھے نقصان نہ دے، لیکن یہ درود شریف پڑھ رہی تھی، درود شریف کی عادی تھی، تو اس کو یقین تھا کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ درود شریف پڑھتی رہی اور کہتی ہے کہ میں وہاں سے گزر گئی۔ اگلے دن اسی بچی نے اخبار میں دیکھا کہ جس جگہ سے وہ گزری تھی اسی جگہ اس کالے نے کسی نوجوان خاتون کی عزت کو ہار ڈالا تھا، یعنی اس کو رسوا کیا تھا اور شاید اس کا قتل بھی کیا تھا، اور پھر وہ کالا گرفتار ہو کے جیل میں چلا گیا۔ اب یہ خاتون حیران تھی، اس نے جب اس لڑکی کی تصویر دیکھی جس کی عزت کو اس نے داغدار کیا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت ہوں اور میں بھی وہاں سے گزری ہوں چند لمحے پہلے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس لڑکی پر اس نے ہاتھ ڈالا، آخر وجہ کیا ہو سکتی؟ اس نے وجہ کریدنے کی کوشش کی، اور وہ جیل میں تھا تو کسی طریقے سے اس نے اجازتیں لیں، 2-4 دن، اور جیل میں پہنچ گئی اور جا کے اس کالے کو کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے سامنے سے گزری تھی۔ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا، اور چند لمحے کے بعد دوسری لڑکی کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی؟ تو اس کالے نے اسے کہا کہ میں کیسے تمہیں کچھ کہتا، تم تو اکیلی نہیں تھی، تمہارے آگے پیچھے اتنے لمبے لمبے انسان تھے کہ میں تو خوف کے مارے تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، میں تو اکیلی تھی۔ اس نے کہا نہیں، تم اکیلی نہیں تھی، تمہارے ساتھ تو 2 لمبے تڑنگے قسم کے انسان تھے، تو میں تو بہت خوف میں تھا اور تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ تو میں جو درود شریف پڑھ رہی تھی تو یہ اس کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے میری حفاظت کی۔ تو یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دین پہ ڈٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، قرآن کریم کا ورد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، تو پھر فرشتے اس کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی تکوینی نظام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے، اللہ تخافوا، کہ کوئی خوف دل میں نہ لاؤ، ولا تحزنوا، نہ کسی بات کا غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہتے ہو، جو بھی تمہیں چاہیے جنت میں ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل، یعنی یہ تو ابتدائی میزبانی ہے، آگے دیکھو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، لیکن یہ کب ملے گا؟ جب آپ دین پر ڈٹ جائیں گے۔ پھر ایسے نہیں ہوگا کہ برادری کیا کہے گی، فلانا کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، پھر انسان کسی کو نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، پھر بندہ مومن کے لیے یہی چیز کافی ہوتی ہے، اور یہ ہم سب کو اس پہ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم دین کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے دنیا کا تو چلو قرآن کا درس سن لو، تھوڑا سا کام آ گیا تو چلو آج تو ہم نہیں جا سکتے، بالکل ویلا بیٹھا ہوا ہے، چلو یار نماز کا وقت ہے، نماز پڑھاتے ہیں، ذرا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، کوئی فنکشن ہے، کہیں گیدرنگ ہے، کہیں بیٹھے ہیں، کوئی کال آ گئی یا کوئی میسیج آ گیا یا کوئی ہو گیا، پھر جماعت کے لیے انسان نہیں جاتا۔ یہی ہم سب کا طرز عمل ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہے تو پھر نماز ہے،
جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے، پھر کوئی چیز انسان کو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے سے روکتی نہیں ہے، یہ استقامت۔ اور جب اس معیار کو بندہ مومن پورا کرے پھر اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہے کہ فرشتے اس کے شامل ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یعنی اب دیکھیں مکہ کے ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دے رہے، آپ کے متبعین صحابہ کرام اللہ کی طرف دعوت دے رہے، تو اس ماحول میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اور اس میں امت محمدیہ کا ہر مسلمان جو ہے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے تو اس کی بات سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اور اللہ کی طرف بلانے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کریم کے ذریعے بلانا ہے۔ جیسے اس روایت اس صورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے دعوت رکھی قرآنی آیات کی تلاوت کر کے۔ تو آپ بھی جب دعوت دیں تو قرآنی آیات کے ذریعے دعوت دی جا سکتی ہے، قرآن کریم کی وضاحت کر کے، یعنی آیات پڑھیں پھر اس کا مفہوم سمجھائیں، اور اسی طریقے سے ہی دوسروں کو دعوت دی جا سکتی۔ مؤذن جو اللہ کا نام بلند کرتا ہے تو یہ بھی اس کی جانب سے دعوت ہے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی جانب سے عمل صالح ہے۔ اس لیے روایت میں فرمایا گیا کہ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے پھر اس نماز کے لیے انتظار کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے ہاں وہی ہے جو خون میں لت پت ایک مجاہد کا ہوتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر میں نفلی حج یا جہاد کی پرواہ بھی نہ کرتا، مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، یعنی میں اتنا بڑا عمل کر رہا ہوتا۔ تو اذان دینا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنین کی ہوں گی، اور ان کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہ لوگ اس کی گواہی دیں گے، وہ حیوانات بھی جمادات بھی سب، کہ یہ اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے امامت، مؤذنی، ان شعبوں کو اپنی نگاہوں میں اتنا والعیاذ باللہ کمتر کر دیا ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بھی مؤذن بنیں گے یا ہمارا بیٹا مؤذن بنے گا یا ہم امام بنیں گے۔ تو یہ تو بڑے مقدس شعبے ہیں۔ آپ کو صرف اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے، امام کو آپ سب کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک امام نماز پڑھاتا ہے، 100 بندے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسے 101 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 100 مقتدیوں کا اور ایک وہ خود، اور مقتدی کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب جماعت کا جو ثواب ہے وہ 27 گنا ہے، 101 کو آپ 27 سے ضرب دیں تو امام کو اتنا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، لیکن یہ خود امام کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی حالات کے جبر کی وجہ سے ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کون سا خوشی سے کرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں چونکہ کم فہمی ہے، ہر شعبے کا زوال ہے، تو بہرحال اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، یعنی دعوت دے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچے کہ میرا تو عمل ٹھیک نہیں ہے، جب آپ دعوت دیں گے، لوگوں کو دیتے رہیں گے دعوت، تو آپ کی دعوت آپ کو خود ہی عمل کی طرف لے جائے گی۔ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا تکرر اللسان تقرر فی القلب، جب زبان بار بار تکرار کرے گی تو بات دل میں بیٹھ جائے گی۔ آپ کسی کو باجماعت نماز کی دعوت دیتے رہیں، بے شک آپ خود نہیں پڑھتے، دوسرے کو دعوت دیں، دوسرے کے سامنے ذکر کریں کہ دیکھو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ 10 دن اس کو دعوت دیں، 11ویں دن آپ کا ضمیر خود ہی آپ کو مسجد میں لا کر کھڑا کر دے گا کہ یار شرم کرو، دوسروں کو دعوت دیتے ہو خود بھی پڑھ لو۔ آپ دوسروں کو دعوت دینے شروع کر دیں، ذکر اذکار کی، نوافل کی، ان تک ان کو پیغام پہنچاؤ۔ آپ کی زبان سے وہ پیغام ادھر منتقل ہونے کی بجائے پہلے آپ کے دل کی طرف جاتا ہے، دوسرا اس پہ اثر ہو یا نہ ہو آپ کا دل اس کا اثر لیتا ہے، اور ایک دن آپ کی دعوت آپ کو عمل کی طرف لے آئے گی، اور پھر آپ کی دعوت اور عمل دونوں جمع ہو جائیں گے اور اس آیت کا آپ عملی نمونہ بن جائیں گے۔ اس لیے اس وہم سے دعوت چھوڑنی نہیں چاہیے کہ میں تو عمل ہی نہیں کرتا۔ وہ اس آدمی کے لیے ہے جو جانتے بوجھتے بھی عمل نہیں کرتا، جیسے بعض روایات میں آتا ہے نا کہ سب سے بدترین عذاب ان واعظین کو ہے جو خود عمل نہیں کرتے، یعنی وہ علماء، وہ واعظین جو جانتے بوجھتے بھی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی ہم جو دعوت دینے والے ہیں خود عمل نہیں کرتے،
تو ہم اپنے دلوں میں اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ یار دوسروں کو بلا رہا ہوں، خود بھی کر لوں، تو ایک دن انسان کر لیتا ہے۔ تو اس لیے عمل کے انتظار میں دعوت کو نہ چھوڑیں۔ عمل مشکل ہے، دعوت آسان ہے نا، زبان سے دوسروں کو بلانا ہے، تو دعوت شروع کریں، دوسروں تک پیغام پہنچاتے رہیں اور دل میں تمنا کریں کہ مجھے بھی توفیق ہو، ایک دن توفیق ہو جائے گی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ، اور کہے، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست ہو۔ اب اس آیت کو ذرا اس ماحول میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسا ماحول تھا جب صحابہ کرام پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا تھا، ہر ممکن طریقے سے مشرکین ان کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان حالات میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ برائی کر رہے ہیں، تم ان کا جواب کس چیز سے دو؟ اچھائی سے دو۔ یعنی اس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی تھی۔ آپ تصور تو کریں کہ ایک آدمی آپ پہ ظلم کرے اور اسلام آپ کو اخلاق سکھا رہا ہے کہ دیکھو اس کے ظلم کا جواب اچھائی سے دو۔ یہ ہے ایک مسلمان مومن کا معیار، یعنی یہ اس کے اخلاق کا معراج ہوتی کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، اچھائی سے دیتا ہے۔ اور قرآن کریم یہ نصیحت مسلمانوں کو اس عالم میں کر رہا ہے، اس ماحول میں کر رہا ہے جب چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار، ہر ممکن طریقے سے ان کو تکلیف دیتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر تھے، کوئی اور شخص بھی تھا۔ صورتحال ایسی بنی کہ وہ جو دوسرا شخص تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ برا بھلا کہی جا رہا ہے، برا بھلا کہی جا رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جواب نہیں دے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مسکرا رہے ہیں، ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب وہ آدمی برا بھلا کہتا رہا تو ایک موقع آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ضبط جواب دے گیا، تو انہوں نے اس کو جواب دے دیا، یعنی وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو انہوں نے بھی اس کو کچھ کہہ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر انقباض کے، ناگواری کے اثرات نمایاں ہوئے، اور آپ وہاں سے فوراً کھڑے ہوئے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابوبکر صدیق پیچھے گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں خاموش تھا، آپ کے چہرہ انور پر تبسم تھا، آپ مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے جواب دیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، وہاں بیٹھنا گوارا نہیں فرمایا، تو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جو تمہاری جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور میں یہ حالت دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ اب پھر میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے کھڑا ہوا، میں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ صبر کے ساتھ کام لیں، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن عمل جب آدمی پر آتا ہے تو یہ بہت مشکل ہے، پہاڑ سے بھی بڑا مشکل ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی انا کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ میں ہزار کہوں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، تکبر سامنے اس وقت آئے گا جب اگلا میری انا کو چیلنج کرے گا، تو پھر انسان کا اندر کا جو تکبر ہے وہ سارا باہر آتا ہے اس کی زبان کے راستے سے۔ تو قرآن کریم یہ اخلاق ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو برائی کا جواب برائی سے مت دو بلکہ اچھائی سے، اچھائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ کمال یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ مشق کرنی پڑتی، یہ اچھے اخلاق محنت کر کے مشق کر کے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور آگے اس کی وجہ بھی بتا دی، حکمت بھی بتا دی کہ جب تم اہل مکہ کی برائیوں کا جواب اچھائی سے دو گے تو عنقریب یہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ اور آگے مسلمانوں کو طریقہ بھی بتا دیا غصے سے بچنے کا کہ اگر تمہارے اندر جواب دینے کا داعیہ پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا۔
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو. یعنی یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا جو کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کو عطا ہوتی ہے جسے اللہ نے بڑا نصیب دیا ہو. گھریلو زندگی میں ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہوتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں گھر میں آتی ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اور میں آگے بڑھ چڑھ کے کہوں. اگر وہاں اس پہ عمل کیا جائے کہ اس نے یہ کہہ دیا میں خاموش رہوں، میں اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دوں، تو ایک دن آئے گا کہ وہ خود ہی اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائے گی اور ان کے درمیان دوستی ہو جائے گی. لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑے صبر والوں کا کام ہے اور یہ بڑے نصیب والوں کا کام ہے. اور آدمی مشق کرے تو آہستہ آہستہ ان نصیب والوں میں ہر آدمی کا شمار ہو جاتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے، یعنی شیطان تمہیں برائی کا جواب برائی پر دینے پر آمادہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. آگے مشرکین کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. وہ چونکہ سورج چاند کی پوجا کرتے تھے تو اللہ کہہ رہے ہے کہ دیکھو یہ سورج اور چاند یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی مخلوق ہے. ان کو دے کر رب تک پہنچو، ان کو رب مت مانو. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج اور چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، نہ سورج کو سجدہ کرو، وَلَا لِلْقَمَرِ، اور نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور سجدہ اس اللہ کو کرو، الذی خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے. فإن استکبروا، پھر بھی اگر یہ تکبر سے کام لیں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو کیونکہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں. یعنی اگر مخلوق اللہ کی عبادت نہ بھی کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایسی مخلوقات ہیں فرشتے جو اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اب یہ عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرے گا. اس کی مثال تمہارے سامنے ہے. زمین مردہ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو جو رب مردہ زمین میں زندگی ڈال دیتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا، اهتزت وربت، وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی. ان الذی احیاها لمحیی الموتى، حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہی وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ مشرکین اللہ کی آیات کا مفہوم غلط بیان کرتے تھے، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. الحاد کا مطلب ٹیڑھا پن ہے. الحاد قرآن کریم کے بارے میں اختیار ہو، دین کے بارے میں اختیار ہو، ٹیڑھے پن کو الحاد کہتے ہیں. تو مشرکین یہ کام کرتے تھے، اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا. یعنی بہتر کون ہے، وہ آدمی جو آگ میں جل رہا ہوگا یا وہ آدمی جو اطمینان میں ہوگا. عقل سے کام لو. اعملوا ما شئتم، اچھا جو چاہو کر لو، عمل تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارا دل چاہے جہنم والوں میں سے ہو جاؤ، دل چاہے اطمینان والوں میں سے ہو جاؤ. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقین جانو وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ، بے شک جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس کی طرف لوٹ رہی ہیں. یعنی قرآن کریم کو باطل چھو بھی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. آگے اور پیچھے سے مطلب یعنی ہر پہلو سے قرآن کریم محفوظ ہے. قرآن کریم پچھڑوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ بھی برحق ہے،
اگلوں آنے کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ بھی برحق ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باطل سے ہر طرف سے محفوظ رکھا ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، آپ کے بارے میں جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے پیغمبروں کے بارے میں بھی منکرین ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ وہی ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھی۔ ان ربک لذو مغفرہ، یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ اللہ کی صفت غفار سے امید رکھنی چاہیے اور صفت انتقام سے خوف رکھنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ امید والا ہو جائے تو خوف جاتا رہے گا، ایک آدمی بالکل خوف میں مبتلا ہو جائے امید جاتی رہے گی۔ تو امید اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے غلطی ہو جائے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اور خوف اس وقت ہونا چاہیے جب گناہ کرنے لگے پھر خوف کر لے۔ گناہ سے پہلے خوف، گناہ کے بعد امید، تو خوف اور امید کے ساتھ انسان زندگی گزارے، پھر ہی اس کے لیے کامیابی۔ مشرکین ایک اور بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لو جی قرآن کریم ان کی زبان سے جاری ہوا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ عربی ہے نا، عرب ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، قریش کا قبیلہ ہے، فصیح عرب ہے، تو ایک عربی کی زبان سے عربی جاری ہو جائے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہوتا کہ یہ کوئی ایسی زبان بولتے جو ان کو نہ آتی، یعنی اچانک سے یہ سریانی، عبرانی یا کسی اجنبی زبان میں فصیح خطبہ ارشاد فرماتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ معجزہ ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ عربی میں بات کر رہے ہیں، یعنی عربی میں قرآن ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو گویا انہوں نے معجزہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ قرآن کریم کسی اجنبی زبان میں ہوتا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اجمی زبان میں نازل کر دیتے پھر تمہیں سمجھ ہی نہ آتی، تم کہتے کہ لو جی ہم عربی، ہماری طرف ہدایت اجمی میں، پھر بھی تم وہ کرتے، کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹیڑھا راستہ نکالتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بناتے، اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے، لقالو، تو یہ لوگ کہتے لولا فصلت آیاتو، اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اعجمی و عربی، یہ کیا بات کہ قرآن اجمی ہے اور پیغمبر عربی، یعنی پیغمبر عربی، مخاطب عربی اور قرآن اجمی، یعنی پھر تم یہ اعتراض کرتے کیونکہ تمہارا ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ اندازہ لگائیں، ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کریم شفا ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کو توجہ نہیں دیتے تو فرمایا کہ یہی قرآن کریم ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ان کی بدبختی اور بڑھ جاتی ہے، ہر نئی آنے والی آیت کا انکار کر کے وہ اپنی بدبختی اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم قرآن کریم کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو اپنے لیے شفا بنایا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ شفا سے مراد روحانی بھی ہے، جسمانی بھی۔ قرآن کریم میں برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مومن کو جسمانی طور پر بھی شفا عطا کرتا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے، جیسے دور سے آپ کسی کو پکارتے ہیں، اسے آواز تو آتی ہے، یہ بھی پتہ ہے کوئی مجھے پکار رہا ہے، سمجھ اس کو نہیں آتی۔ ایسی ہی جو آدمی قرآن کریم سن کے عمل نہیں کرتا، عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو گویا اسے آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف ہوا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ ایک وقت ان کو مہلت دینی ہے تو مہلت ہے، ورنہ حرکتیں ایسی ہیں کہ انسانوں کو اللہ ختم ہی کرنا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ،
جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔